کلپ نمبر 757۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 82 سے 83 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ ترجمہ: اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے، اور وہ قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ عز و جل کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ عز و جل کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر نہ کر سکے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی مدفون تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس کا نام کاشح تھا، اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ علماء فرماتے ہیں وہ ان بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں باپ تھا۔ ذالک تأویل ما، یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بعض لوگ اس آیت کی وجہ سے ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جلی ہے۔ ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ولی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ابتلا یعنی آزمائش ہے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے، نیز مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم الصلوۃ والسلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں، یوں تو ہر نبی زندہ ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حسی دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ خیر ان چاروں میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ خضر و الیاس علیہم السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ علیہم السلام آسمان پر۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ترجمہ: اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ کہف کی ابتدا میں اصحاب کہف کا قصہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور اب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔